ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات مبارکات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہان رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ہستی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ، یہ اپنے اختتام کو ہے۔ ذوالحجہ کے اختتام میں یعنی اواخر میں اسلام کے ایک عظیم سپوت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں تاریخ کے حوالے سے بعض مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے حضرت عمر کی شہادت یکم محرم کو بیان کی ہے، جبکہ بعض نے ذی الحجہ کے آخر میں بیان کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی ذی الحجہ کے آخر میں کیا گیا ہو اور محرم کی ابتدا میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جب یہ دیکھا کہ اہل اسلام کی حالت دگرگوں ہے، مسلمان ضعف اور کمزوری میں ہیں، ضرورت تھی اس امر کی کہ کچھ جری اور بہادر لوگ جن کا دور کفر میں بھی لوگوں پر رعب اور دبدبہ قائم ہو، ان میں جرأت اظہار بھی ہو اور وہ اسلام کے پیغام کو جرأت کے ساتھ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدمے کو ایک عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایسے افراد کی جب اسلام کو ضرورت تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمانے لگے کہ اے اللہ، اس وقت مکہ میں مجھے دو آدمی ایسے لگ رہے ہیں
جن کی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو طاقت مل سکتی ہے۔ ایک عامر بن ہشام، جس کے کفر پہ موت آنے کی وجہ سے آج تک تاریخ میں اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اے اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی توفیق بخش دے تاکہ اس کے ساتھ اسلام کو طاقت ملے، اہل اسلام کو جرأت نصیب ہو، اور وہ مسلمانوں کا مقدمہ لوگوں کے سامنے عزم و ہمت کے ساتھ رکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول فرمائی، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور پھر آپ کی ایمانی جرأت، آپ کی ایمانی غیرت کا عالم یہ تھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جرأت کا انتہا یہ ہے، فرمایا اے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان اس گلی سے نہیں داخل ہوتا، جب تم جا رہے ہوتے ہو شیطان اپنا راستہ پلٹ جاتا ہے، شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، تمہارے راستے پر بھی شیطان کو آنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ غیرت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا نظارہ کیا، جنت کو دیکھا، جنت میں گئے، داخل ہوئے، فرمایا میں نے ایک مکان دیکھا، اتنا حسین اور جمیل مکان تھا، اتنا خوبصورت مکان تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے سے لگی ہوئی تھی اور دوسری اینٹ چاندی سے لگی ہوئی تھی۔ یوں خوبصورت آرائش کرتا ایک مکان میں نے دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، لہذا جبریل سے میں نے پوچھا، اے جبریل لگتا ہے یہ مکان میرے رب نے میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے کہتے ہیں، اے جبریل شاید یہ مکان جس آرائش سے بنایا گیا ہے شاید میرے رب نے میرے لیے بنایا ہے۔ جبریل فرمانے لگے، نہیں اللہ کے نبی، یہ مکان آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ایک غلام کے لیے۔ میں نے سوال کیا، وہ غلام کون سا ہے، میرا وہ صحابی کون سا ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا، وہ عمر بن الخطاب۔ میں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی حضرت عمر سے فرمانے لگے، اے عمر، اس مکان کے حسن کو دیکھ کر، اس کی آرائش کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ باہر سے وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، میرا جی کرتا تھا کہ میں جا کے اس مکان کو اندر سے دیکھوں، لیکن اے عمر میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کیوں داخل نہیں ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس مکان کو اندر سے دیکھوں تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر وہ غیور انسان ہے جو اپنی چادر اور چار دیواری میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، علیک اغار یا رسول اللہ،
فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا میں آپ پہ غیرت کرتا؟ آپ پہ غیرت کرتا؟ یہ غیرت کا عالم تھا۔ اور پھر ایمان اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے آنگن میں لیٹے ہوئے تھے، مطلع بالکل صاف، ستارے جگمگا رہے تھے، ایک ایک ستارہ واضح نظر آ رہا تھا۔ میری نظر اچانک آسمان کے ستاروں پہ پڑی، میں نے کہا، دل میں یہ خیال گزرا کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں۔ یہ خیال گزرا اور اس خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، اور سیدہ کائنات نے جناب رسول اللہ سے یہ سوال فرما دیا، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا آدمی بھی ہے کہ جس کی نیکیاں، ان کی تعداد آسمان کے ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ فرمانے لگے صدیقہ، ہاں ایسا بندہ ہے، میری امت میں ایک ایسا فرد بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے دل میں یہ خیال کیا، پھر تو ایسا بندہ میرا بابا صدیق اکبر ہی ہوگا۔ میں نے کہا، آقا انعامدار وہ آدمی کون ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا عمر بن الخطاب، وہ عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں دل میں غمگین ہوئی، میں نے کہا، آقا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اگر ایسا آدمی میرا چاچا عمر ہے تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ پوچھتی ہے تو ابو بکر کی نیکیوں کو اور معیار بناتی ہے تو آسمان کے ستاروں کو، تجھے کیا پتا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فَإِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَلَيْلَةِ وَاحِدَةِ أَبِي بَكْرٍ، عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر بھی نہیں۔ وہ لوگ، وہ عظیم لوگ، میں بات کر رہا تھا کہ تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کو جناب رسول کائنات علیہ السلام نے آسمان کی تعداد، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر قرار دیا۔ اور پھر انتظام کا عالم یہ تھا، محبت رسول کا عالم یہ تھا۔ آج لوگ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا کے مصداق، کہیں سے کوئی بات لی، کہیں سے کوئی بات لی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ اصحاب رسول اور اولاد رسول ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی لڑتے ہی رہے۔ کوئی اس بات کی حقیقت نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر تاریخی اس طرح کی باتوں کی طرف آنا ہے تو تاریخ میں تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپس میں لڑ پڑے۔ دونوں ہم عمر، بچپن ہے، آپس میں کسی بات پہ الجھ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا، عبداللہ میرے سامنے اکڑتا ہے، میرے سامنے بات کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ تیرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے، میرے ساتھ اس وجہ سے تو لڑتا ہے، تجھے
اپنے باپ کی شاید خلافت پہ ناز ہے، تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرے باپ کو یہ جو مقام ملا ہے یہ میرے نانے کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے؟ تو کہاں تو کیسی بات کرتا ہے، کیسے اتراتا ہے، کیسے تو فخر کرتا ہے اپنے باپ کی خلافت پہ؟ تیرے باپ کو خلافت میرے نانے کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، برداشت کر گئے اور جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بابا کو جا کے بتایا، کہا بابا آج کسی بات پہ ہمارا الجھاؤ ہو گیا، کسی بات پہ ہمارا اختلاف ہو گیا، سامنے سے حسین نے مجھے ایسے کہا ہے، حسین مجھے کہتا ہے کہ آپ کو جو مقام ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کہ تیرے بابا تو میرے نانا کے نوکر تھے، ان کے غلام تھے، اس وجہ سے تجھے یہ مقام ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا، محبت رسول کا اندازہ لگائیے۔ آج لوگ گز گز لمبی زبانیں نکالتے ہیں، یہ ہے عمر ابن الخطاب، اندازہ لگائیے۔ سنا عبداللہ بن عمر سے، کہا باقی حسین نے ایسے کہا ہے؟ کہا ہاں حسین نے ایسے کہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو تلاش کرو حسین کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تلاش کرتے کرتے، باپ بیٹا کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، حسین کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت حسین بالآخر مل گئے۔ حضرت حسین کو فاروق اعظم نے بازو سے پکڑا، فرمایا حسین مجھ تک ایک بات پہنچی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ مجھے جو عزت ملی ہے، جو خلافت کا میں نے یہ دستار یا خلافت کی ردا جو میں نے پہنی ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ تیرے نانا کی نوکری اور ان کی چاکری کی وجہ سے ملی ہے۔ اے حسین کیا تو نے یہ کہا کہ یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے ملا ہے میں تیرے نانا جناب رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسین واقعی تو نے کہا؟ کہا ہاں واقعی میں نے کہا۔ بازو سے پکڑا، مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، حسین ساتھ روضہ رسول کے قریب کھڑا کر کے روضہ رسول کے قریب کھڑا کیا، کہا حسین ایک مرتبہ پھر تو کہو، حسین ایک مرتبہ پھر کہو تو صحیح کہ عمر تجھے یہ جو مقام ملا ہے وہ میرے نانا کی نوکری کی وجہ سے ملا ہے۔ اے حسین ایک مرتبہ یہاں تو کہہ دو۔ حضرت حسین نے پھر کہا، فرمایا عمر تم میرے نانا کے نوکر ہو، تمہیں جو مقام بلند ملا میرے نانا کی نوکری کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اچھا حسین تو نے میرے سامنے بھی کہا، روضہ رسول کے قریب آ کے بھی کہا، میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں جب روز محشر ہوگا اور نظام عدل قائم ہوگا، یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لوگوں کی نیکیاں تل رہی ہوں گی، حسین لوگوں کی نیکیاں جب تل رہی ہوں گی اللہ کا غصہ اپنے جوبت پہ ہوگا، ہر بندے کو اپنی نجات کی فکر لاحق ہوگی۔ اے حسین میں اس دن تجھے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا، تجھے اپنے اللہ کے پاس پیش کروں گا، اور تو وہاں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر ایک مرتبہ حسین میں تجھ سے وہاں پہنچوں گا، حسین ایک مرتبہ تو وہاں رک کے کہہ دینا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک مرتبہ تم یہ کہہ دینا کہ عمر کو جو بھی مقام ملا تھا وہ جناب رسول اللہ کی نوکری اور ان کی چاکری کی وجہ سے ملا تھا۔ بس ایک مرتبہ تو وہاں گواہی دے دینا یہ کہ عمر میرے نانے کا نوکر ہے، یہ بات ایک مرتبہ تو اللہ کے سامنے کہہ دینا۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اللہ تیری شہادت کو قبول فرما کے میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جرت، یہ محبت رسول، اور پھر یہ بھی سنو
محبت رسول کا عالم تو یہ ہے، جرت یہ ہے، اور اللہ کا خوف کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت آخری ہے، ظالم نے نیزوں سے وار کیا، کافی دن علیل رہے، بیمار رہے، بالآخر حکیم کو بلایا گیا، اس نے شہد پلانے کی تجویز دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہد پیا اور آنتوں سے وہ شہد باہر نکل گیا۔ یقین ہو چلا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، اب شاید بچنا شاید ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹا ہے ساتھ بیٹھا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آخری وقت میں اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اسی دوران میں نے دیکھا میرے بابا کچھ کہہ رہے تھے، وہ زیر لب کچھ بول رہے تھے، یہ موت کی سختی ہے، یہ وہ عمر تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بولتے تھے تو ان کی آواز 9 میل تک جایا کرتی تھی، 9 میل تک۔ حضرت عمر اگر گرج کے بولتے 9 میل تک آواز جا سکتی تھی، لیکن آج اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا بول رہے ہیں اور بیٹے کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی۔ ان للموت فزع، موت باہر کیف گھبراہٹ کا نام ہے، اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کی جرت کی بات بھی کی میں نے، اب میں اللہ کے خوف کا تذکرہ کر رہا۔ حضرت عمر زیر لب کچھ بولے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے سر کو جھکایا، اپنے کان کو ان کی منہ کے قریب کیا تاکہ سن سکوں آخری وقت میں بابا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے یا بنیا ترب ہو یا بنیا، اے میرے بیٹے تو نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے، اسے نیچے زمین پر رکھ دے۔ ترب ہو یا ابن عمر، اے میرے بیٹے میرے سر کو زمین پہ رکھ دے۔ وجہ کیا ہے؟ شاید میرے اس خشوع کو، شاید میرے اس تذلل کو، شاید میرے اس عاجزی اور انکساری کو میرا رب پسند کر لے اور اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر۔ میں اے میرے بیٹے اپنا سر تیری گود میں رکھ کر سانس آخری نہیں لینا چاہتا، عمر کو زمین پہ رکھ، اس کا سر زمین پہ رکھ، شاید سر زمین پہ رکھنے کی وجہ سے میرے رب کو میرے اوپر ترس آ جائے۔ اور انتظامی امور اس کی حالت میں سن لیجیے۔ حضرت عمر کی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں، میں نے ایک ایک گوشے کی صرف ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھی، اور اگر ساری زندگی کے احاطہ اگر کرنے لگوں تو شاید اس کے لیے کئی جمعوں کے خطبات کی ضرورت ہے، میں صرف مختصراً کی سوانح کا ذکر کر رہا ہوں۔ انتظامی امور کی حالت یہ تھی، ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے، دیکھا ام کلثوم بنت علی حضرت علی کی بیٹی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا علی میری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حضرت علی فرمانے لگے اے امیر المؤمنین میری بیٹی کی عمر اور آپ کی عمر میں بڑا فرق ہے، یہ کس طرح نبھا ہو پائے گا، آپ کیسے کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے علی مجھے عمر کے اس حصے میں شاید کسی خواہش کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار علی کے خاندان سے ہو جائے، میرا ایک رشتہ علی کے خاندان سے جڑ جائے، نہ معلوم اللہ کو کیا پسند ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نکاح کر دیا۔ اس نکاح کا ذکر اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود، اہل تشیع کی معروف کتاب اصول کافی میں اس کا ذکر ہے، اور اہل سنہ کی معروف کتاب سنن نسائی میں اشارتاً اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت عمر کی گھر والی حضرت علی کی صاحبزادی
رو رہی ہیں. سوال کیا ما یبکی کے اے میری گھر والی کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی یہ جو نیا نیا یہودی مسلمان ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ عمر جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہے. یہ یہودی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا, فرمایا میں جاؤں گا ان سے سوال کروں گا. کعب بن الاحبار ان کا نام ہے, میں جاؤں گا ان سے پوچھوں گا, اگر واقعتاً اس نے بات کی ہے تو اس کا ثبوت پوچھوں گا, اس کی دلیل پوچھوں گا. واقعہ بڑا طویل ہے. سنن دارقطنی کے مقدمے میں اس واقعے کا ذکر سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعب بن الاحبار سے ملے, فرمایا کعب کیا تو نے یہ بات کی کہ عمر جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہے؟ حضرت کعب فرماتے ہیں کہا ہاں میں نے یہ بات کی ہے, لیکن میری بات آپ تک پوری نہیں پہنچی, میری بات آپ تک ادھوری پہنچی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے کیا بات کی؟ کعب بن الاحبار کہتے ہیں میرے پاس واقعہ یوں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, اس سوال کے جواب میں ضمناً یہ بات ہوئی. سوال یہ تھا اے عمر اے کعب تو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور پایا, مسلمان نہیں ہوا. حضرت ابوبکر کا دور پایا, مسلمان نہیں ہوا. حضرت عمر کے دور میں تو مسلمان ہوا ہے, وجہ کیا ہے اس تاخیر سے اسلام قبول کرنے کی؟ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس کو جواب دیا کہ میرے والد محترم نے میرے لیے ایک کتاب لکھی تھی اور مجھے یہ کہا تھا کہ اس میں سارے کے سارے احکام تورات کے موجود ہیں. تو نے اصل کتاب تورات کو دیکھنے کی تجھے ضرورت نہیں, جب بھی تجھے کسی قسم کا حکم کی ضرورت پڑے تم میری لکھی ہوئی اس کتاب کو دیکھ لینا. تجھے میں نے پوری تورات کا اس کتاب میں خلاصہ لکھ دیا ہے, تجھے کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کعب فرماتے ہیں میں اسی کتاب کو دیکھتا رہا, اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے فرمایا کہ میرے آمد کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے, میری بارے میں پیشن گوئی موسیٰ علیہ السلام بھی کر کے گئے تھے, تورات میں میرے آنے کا ذکر موجود ہے. کہتے ہیں میں نے حسب عادت تورات کو نہ اٹھایا, اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو کھولا, اس میں پڑھا, آخر تک دیکھا, کہیں مجھے اس کا ذکر نہ ملا. یہ ہے کہ آج بھی لوگ بعض اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اٹھائے پھرتے ہیں. تبلیغ کرنی ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, اپنے مولویوں کی کتابوں کو اٹھا کے پھر رہے ہیں. یہ فضائل اعمال ہے. اے اللہ کے بندے, یہ اللہ نے 30 پارے آسمانوں سے نازل کیے, کوئی اس کی بات, کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کا تذکرہ, کوئی صحیح بخاری کی بات, کوئی صحیح مسلم کی بات نہیں جی. ہمارے علماء نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے, ہمارے بزرگوں نے اس سے روکا ہے. ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ آپ صرف اسی کو دیکھیں. کعب بن الاحبار کہتے ہیں میں بھی اسی کتاب کو دیکھتا رہا, اصل تورات کو میں نے کھول کے نہ دیکھا. ہوا یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور گزر گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا. ایک دن میرے ذہن میں یکایک یہ خیال آیا, اے کعب زندگی بیت گئی تو باپ کی کتاب کو پڑھتا رہا, یہ جو غلاف میں لپیٹ کر اصل تورات رکھی ہوئی ہے کبھی اس کو بھی کھول کے دیکھ تو صحیح, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے جب اس کتاب کو کھولا, اس کو دیکھا, یکایک میری نگاہ جن آیات پہ پڑی, تورات کے جن الفاظ پہ پڑی, فَإِذَا فِيهِ صِفَاتُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ, اس میں اللہ کے نبی کی صفات بھی موجود تھیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات بھی موجود تھی.
اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے اس آخری نبی کا ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوگا. میں نے تو وہ بات کی، جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوگا کس طرح، کس لیے کہ اس کے دور حکومت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد زمانی کی وجہ سے کہ 15-20 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اتنے عرصے میں لوگ نسبتاً اعمال سے اور ایمان کے اس درجے سے کم آئے چاہتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کا وہ دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب اپنے ہاتھ میں لٹھ لے کر جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے گا. لوگ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے جہنم کے قریب ہونے لگیں گے، اور وہ اپنی سوٹی کے ساتھ، اپنے روب کے ساتھ، اپنے دبدبے کے ساتھ، اپنی جرت کے ساتھ انہیں جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہو کے انہیں جہنم سے ہانک کے جنت کی طرف داخل کر دے گا. میں نے تو یہ بات کی، یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا روب، یہ دبدبا، یہ ہمت، یہ استقلال، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ عمر میں نبوت کی ساری خصائص موجود ہیں، اللہ یہ کہ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں نے چند خصائص کا ذکر کیا. للہیت ایک نبی میں ہوتی ہے، وہ عمر کے اندر بھی موجود. جرت جو ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ عمر کے اندر بھی موجود. اللہ کا خوف جو ایک نبی میں ہونا چاہیے وہ عمر کے اندر بھی موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نبوت صرف ان خوبیوں کی وجہ سے نہیں ملتی. نبوت اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی عنایت خاص ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور اب تو اس نے یہ دائرہ سلسلہ نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے. آج کے دور میں لوگوں نے نہ معلوم کس کس انداز سے باتیں کرتے ہیں، کس کس انداز سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف سب و شتم کیا جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ضرورت ہے کہ ناموس صحابہ پر قانون سازی ہونی چاہیے. اگر قانون سازی ہو جائے تو یہ جو سارے جاہل ذاکر یا جاہل لوگ، ان کے بھی شاید علماء ایسے نہیں کرتے ہوں گے، لیکن جو جاہل ذاکر ہیں جس انداز سے وہ حضرات صاحب، اور کمی ان کے علماء میں بھی نہیں ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے، کیونکہ ان کی کتابیں بھی سب و شتم سے بھری پڑی ہیں. اب کتابیں تو ذاکر نہیں لکھتے، کتابیں تو ان کے مولوی ہی لکھتے ہیں. یہ بات بھی شاید میں نے بڑے تساہل کے ساتھ کہہ دی، اللہ مجھے معاف فرمائے. صحیح بات یہ ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس ملک میں مزید افراتفری اور انتشار نہ پھیلے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے. اللہ رب العزت ہمیں اہل ضلالت سے، اہل گمراہی سے، اہل کفر سے، ان کے فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم